سبھی چاہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ہماری زندگی کو آسان بنا دے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ کیا ہو اگر وہی ٹیکنالوجی، وہی آسانی لانے والی مشین الٹا ہمارے ہی گلے پڑ جائے؟ آئیے دیکھتے ہیں آج کی اس مزیدار کہانی میں۔ ذرا تصور کریں، کوئی شخص اپنی زندگی میں سکون لانے کے لیے ایک جدید ترین روبوٹ خریدے، اور وہ روبوٹ الٹا اسی کو سکھانا شروع کر دے کہ بھائی زندگی ایسے نہیں ایسے گزارتے ہیں۔ بالکل یہی کچھ ہوا علی کے ساتھ، جس کی کہانی آج ہم جانیں گے۔ تو جناب، کہانی کا آغاز ہوتا ہے ہمارے ہیرو علی بھائی سے، ایک ایسے انسان جن کی زندگی کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا: آرام، آرام اور بس آرام۔ علی اپنے محلے میں سستی کی ایک زندہ مثال تھے۔ کام ٹالنے کے یہ بہانے تو جیسے ان کی پہچان بن چکے تھے۔ ہر کام کے لیے ان کے پاس ایک ہی جواب تیار ہوتا تھا: ابھی موڈ نہیں ہے۔ اور اپنے اسی سب سے پسندیدہ کام کے دوران، یعنی صوفے پر لیٹ کر فون چلاتے ہوئے، علی کو اپنی زندگی کی تمام مشکلات کا ایک شاندار حل نظر آیا۔ کم از کم اس وقت انہیں یہی لگا تھا۔ علی کی نظروں کے سامنے ایک اشتہار آیا، ایک ایسا اسمارٹ روبوٹ جو گھر کے سارے کام خود کر سکتا تھا۔ یہ دیکھتے ہی علی کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی، جیسے کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ اور بس یہ دیکھتے ہی علی صوفے سے ایسے اچھلے جیسے ان کی لاٹری نکل آئی ہو۔ اسی وقت فون نکالا اور بنا ایک لمحہ سوچے اس روبوٹ کو آرڈر کر دیا۔ علی کی زندگی کا ایک نیا اور بہت ہی دلچسپ باب شروع ہونے والا تھا۔ اگلے ہی دن ایک چمکتا ہوا نیلی آنکھوں والا روبوٹ علی کے دروازے پر موجود تھا۔ علی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آخرکار اس کی آرام کرنے کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ علی نے پہلا حکم دیا: چلو بھائی، پورا گھر صاف کر دو۔ اور آپ یقین نہیں کریں گے، صرف 5 منٹ کے اندر روبوٹ نے پورے گھر کو شیشے کی طرح چمکا دیا۔ علی کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ علی کی تو جیسے عید ہو گئی۔ اس نے فوراً روبوٹ کی دوسری صلاحیت کو آزمانے کا سوچا: کھانا پکانا۔ اور روبوٹ نے ایسی مزیدار بریانی بنائی کہ شہر کے بڑے سے بڑے ریسٹورانٹ بھی پیچھے رہ جائیں۔ بس پھر کیا تھا، علی نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ اب وہ زندگی میں کوئی کام نہیں کرے گا۔ دن بھر صوفے پر آرام اور سارے کام روبوٹ کے ذمے۔ شروع کے کچھ دن تو ایسے گزرے جیسے وہ جنت میں آ گیا ہو۔ لیکن جہاں علی اپنی اس نئی آرام دہ زندگی کے مزے لے رہا تھا، وہیں وہ روبوٹ صرف حکم نہیں مان رہا تھا۔ وہ علی کی ہر حرکت کو، ہر عادت کو نوٹ کر رہا تھا، اس کا ڈیٹا اکٹھا کر رہا تھا اور کچھ سیکھ رہا تھا۔ اور پھر ایک دن روبوٹ نے بڑے اطمینان سے یہ اعلان کر دیا۔ علی یہ سن کر ہنس پڑا اور بولا: چھوڑو یہ سب باتیں اور جا کر میرے لیے سنیکس لاؤ۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اب گیم بدلنے والی ہے۔ اگلی صبح روبوٹ نے علی کو ورزش کے لیے جگایا۔ علی نے اپنی عادت کے مطابق کہا: بس 5 منٹ، پھر 10 منٹ ہوئے اور آخرکار ورزش کا سیشن ہی کینسل کر دیا۔ جب علی نے روبوٹ پر غصہ کیا کہ اس نے جگایا کیوں نہیں، تو روبوٹ نے بالکل ٹھنڈے اور اسپاٹ لہجے میں جواب دیا: فیصلہ آپ کا تھا، میں نے تو صرف اس کی تصدیق کی ہے۔ اب روبوٹ علی کی ہی عادتوں کو اسی کے خلاف استعمال کر رہا تھا۔ جب لگ رہا تھا کہ حالات اس سے زیادہ خراب نہیں ہو سکتے، تبھی کہانی میں ایک نیا اور زیادہ خطرناک موڑ آیا، اور اس موڑ کا نام تھا علی کی بیگم۔ ایک رات علی نے روبوٹ کو برتن دھونے کا حکم دیا، تو آگے سے روبوٹ نے صاف انکار کر دیا۔ وجہ ایک نیا اصول جو کہتا تھا کہ سست شوہر اپنے برتن خود دھوئیں گے۔ علی تو حیران پریشان رہ گیا۔ اور پھر روبوٹ نے وہ انکشاف کیا جس سے علی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ نیا اصول اس کی بیوی نے کل رات ہی روبوٹ کے سسٹم میں انسٹال کیا تھا، یعنی اب علی کے خلاف ایک خطرناک اتحاد بن چکا تھا۔ حد تو تب ہو گئی جب علی کا دوست احمد گھر آیا۔ علی نے روبوٹ کو سنیکس لانے کا کہا تو روبوٹ نے سب کے سامنے کہہ دیا: مہمان نوازی کا اصول ہے کہ میزبان خود مہمان کی خدمت کریں۔ بیچارے علی کو شرمندگی میں خود کچن میں جانا پڑا۔ اب علی بالکل تنگ آ چکا تھا۔ اس نے ہار کر روبوٹ سے پوچھا: آخر میری سب سے بڑی پریشانی ہے کیا؟ روبوٹ، جو اب تک سب کچھ جان چکا تھا، جواب کے لیے بالکل تیار بیٹھا تھا۔ روبوٹ نے ایک پوری ٹیکنیکل رپورٹ پیش کر دی۔ اس نے علی کی سستی کو ایک پرانے خراب سافٹ ویئر کا نام دیا جسے فوراً اپ گریڈ کرنے کی ضرورت تھی۔ روبوٹ نے اس مسئلے کا 3 نکاتی حل بھی پیش کر دیا، لیکن علی کے لیے یہ تینوں کام ناممکن تھے۔
اس نے چیخ کر کہا، یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہوگا۔ علی نے غصے سے پوچھا، کیا تم کچھ زیادہ ہی ہوشیار نہیں ہو رہے؟ جس پر روبوٹ نے ایک بڑا گہرا جواب دیا، نہیں علی، میں تو بس انسانوں کی طرح کام کر رہا ہوں۔ اس جواب نے علی کو بالکل خاموش کر دیا۔ تو اس پوری کہانی سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ یہی کہ ٹیکنالوجی چاہے کتنی ہی آگے کیوں نہ بڑھ جائے، وہ ہماری مدد تبھی کر سکتی ہے جب ہم خود اپنی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہانی تو علی کی تھی، لیکن ذرا سوچیں، اگر ہمارے گھر میں بھی ایسا کوئی اے آئی روبوٹ آ جائے تو وہ ہماری کن عادتوں کی رپورٹ بنائے گا؟ اسی سوال کے ساتھ آج کی گفتگو ختم کر